مفتاح صاحب، شاہد خاقان عباسی جس جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پاس گولز کیا ہونے چاہیے جس کو لے کر لوگوں کے پاس جائے اور وہ ووٹ مانگے اور کہے کہ ہم آئیں گے تو یہ چیز مختلف ہوگی جو پہلے 70-75 سال نہیں ہوئی، ہم آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے؟ وہ کیسے کریں گے اور وہ کیا گولز ہونے چاہیے؟ سر، بڑی پارٹیوں نے 3 گول آپ کو دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے آپ کو گول دیا روٹی کپڑا مکان کا۔ پیپلز پارٹی نے کسی کو روٹی کپڑا مکان دیا نہیں ہے، لیکن یہ بات تو میرے خیال سے ایک دم درست ہے نا، ایک پاکستانی کا حق ہے نا روٹی کپڑا مکان، بلکہ اس کو آگے بڑھا لیں آپ کہ صحت، روزگار اور مکان، تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر نواز شریف صاحب نے ایک وعدہ کیا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ بھی انہوں نے وعدہ اپنا وہ نعرہ چھوڑ دیا اپنا، ووٹ کو عزت دو۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے کہ جس کو لوگ الیکٹ کریں اس کو آپ آنے دیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہم 2 نظام نہیں کریں گے، ایک نظام کریں گے نئے پاکستان کی، وہ بالکل انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے سب لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، اپنے مخالفین کو جو یہ جانتے تھے کہ یہ انوسنٹ ہیں۔ انہوں نے زلفی بخاری کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی کرپشن پہ، انہوں نے بیگم صاحبہ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی کرپشن پہ، انہوں نے فراق گوگی کو مدر پدر آزادی دی ہوئی تھی کرپشن کرنے کی، یہاں سے پیسے لے رہی ہیں، وہاں سے پیسے لے رہی ہیں۔ پنجاب میں اس قسم کی کرپشن شاید پرویز الہی کے دور میں بھی نہیں تھی جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ انہوں نے پیسے لیے۔ تو خان صاحب کو کرپشن بری لگتی تھی لیکن اور لوگوں کی۔ تو اگر وہی پارٹیاں اپنے نعروں پہ قائم رہتی تو آج اس پارٹی کی ضرورت نہیں تھی جو شاہد عباسی جس کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ پارٹیاں اپنے نعروں پہ قائم ہی نہیں رہی ہیں۔ جو کام ان کی باتیں تو ٹھیک تھی، لیکن جب وقت پڑا آپ نے وہی بات کی کہ وہ IGI والی مثال ہے کہ جب وقت پڑا آپ نے وہ اپنے نعرے چھوڑ دیے کہ ووٹ کو عزت دو کا آپ نے ڈیفینیشن ہی چینج کر دی۔ روٹی کپڑا مکان کے اندر مطلب آپ نے روٹی کپڑا مکان تو یہ کیا نہیں کیا مفتاح کہ دیا ہے، اسماعیل بس روٹی کپڑا شاہد مکان۔ خاقان عباسی کی جماعت میں شامل ہوں گے؟ سر میری جماعت نہیں ہے سر میرے یہ اس میں جماعت 2-3 جواب لیں۔ سر میری بات، جی میرے اس مفتاح میں صاحب، 2-3 ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں۔ ایک تحفظ تو پہلا یہ ہے کہ اگر شاہد بھائی کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ بن رہا ہے صدر تو پھر میں اس پارٹی میں نہیں آ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر شاہد بھائی زندگی بھر تک، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، زندگی بھر تک صدر رہیں گے تو بھی میں اس پارٹی میں نہیں آ رہا ہوں۔ تو یہ 2 باتیں اگر شاہد بھائی میری مانتے ہیں پھر میں ان کے ساتھ ہوں۔ اچھا اس کا جواب ابھی دینا پڑے گا۔ وراثتی نظام ہوگا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹی، نہیں سن ان لا، ول، وراثتی ایک وہ خط بھی کوئی آیا تھا۔ وراثتی نظام نہیں ہے، مجھے کوئی صدر بننے کا شوق نہیں، صدر مفتاح صاحب بھی بن جائے مجھے کوئی، لیکن اس کا آپ کو یہ کلیئرٹی بالکل سے جماعت کا جی منشور کیا ہوگا؟ بالکل، جی جماعت یہ اس میں ڈالنا پڑے گا کہ یہ کوئی وراثت والی جماعت نہیں ہوگی، پیورلی ایک میرٹس پہ ہوگی اور لوگوں کو موقع ملے گا کہ اوپر آ سکیں۔ یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ آپ کے کوئی ہم خیال لوگ ہیں یا مفتاح صاحب تو ابھی یہ ہے کہ نون لیگ انہوں نے بھی چھوڑی ہے، آپ نے بھی چھوڑی ہے، تو 2 بندے ہیں، تو آپ کے ہم خیال مل نہیں، جائیں گے آپ کو؟ بہت سے لوگ ہیں، لوگوں نے ہمیں خود رابطہ کیا ہے، تو انشاءاللہ جماعت جب لانچ ہوگی اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔